آج ہمیں جناب حکیم شہباز چودھری صاحب کو گولڈ میڈل پہنایا ہے اور تعریفی اسناد بھی دی ہے۔ شکران یا ربی شکران هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس موجودہ دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مردانہ امراض میں مبتلا لوگ، بالخصوص ایسے مریض جو خشک گرم مزاج میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مردانہ قوت کے حوالے سے وہ بہت ساری ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن فائدہ کے بجائے ان کو الٹا نقصان شروع ہو جاتا ہے اور بہت جگہ سے وہ علاج کرواتے پھرتے ہیں۔ میرے پاس بھی اکثر ایسے مریض آتے رہتے ہیں، جب ان کا مزاج دیکھا جاتا ہے تو وہ انتہائی خشک گرم ہوتا ہے۔ تو اب مریض کیا کرتا ہے کہ وہ بیچارہ پاگلوں کی طرح کبھی ایک طبیب کے پاس، کبھی دوسرے طبیب کے پاس، کبھی تیسرے طبیب کے پاس، اور اگر تو خوبی قسمت سے ایسے جو مریض ہیں ان کو کوئی اچھا قابل طبیب ایسا مل جائے جو درست تشخیص کر کے اس کے مزاج کے مطابق علاج کرے تو اس کی مردانہ قوت بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھا رہے کہ جن کو مزاجوں کا پتہ ہی نہیں، تو وہ پھر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ بھی اپنا برباد کرتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میرے پاس ایک بھائی تشریف لائے، انہوں نے بہت بڑی رقم جو ہے وہ دے کر ایک طبیب سے کچھ میڈیسن دیں، اور ان میڈیسن کھانے سے اس کی طبیعت جو ہے وہ بھائی کی اور زیادہ خراب ہوگی۔ اچھا، اب وہ کسی طریقے سے ایک دوست کی معرفت میرے پاس پہنچ گئے۔ جب میں نے مریض کے ہاتھ دیکھے تو میں نے کہا پیارے بھائی، آپ کو تو انتہائی درجے کی خشکی گرمی ہے۔ اور جب ان بھائی نے وہ ادویات میرے سامنے رکھیں جو وہ کھا رہے تھے، تو میں نے دیکھا تو وہ بھی ساری کی ساری خشک گرم مزاج کی دوائیں تھیں۔ تو ایسی حالت میں وہ بیچارے جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان کہ میں کیا کروں، میں نے تو بہت زیادہ پیسے جو ہیں اس طبیب کو دے دیے ہیں اور اس نے دوائی بھی بنا کے دے دی ہے، لیکن مجھے تو فائدہ کے بجائے ان کا یہ کہنا تھا کہ دوائی لڑ گئی ہے مجھے۔ تو اس لیے میں نے یہ کل کے واقعے سے متاثر ہو کر ہی آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک شارٹ سی بات بتا دوں کہ ایسے تمام لوگ جو خشک گرم مزاج میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ اگر ان کی مردانہ قوت ختم ہو گئی ہو تو ان کو کبھی بھی جتنی طاقت کی مروجہ دوائیں ہیں، کشتہ شنگرف ہے، کستوری ہے، امبر ہے، کشتہ پارا ہے، لونگ، جائفل، جلوتری وغیرہ کے مرکبات ہیں، یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ سینکھیا بالخصوص کچلا، یہ حکیم اکثر جو نیم حکیم ہے یہ اپنے مریضوں کو یہ استعمال کرواتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب مریض کا مزاج پہلے ہی خشک گرم ہے، اس کو آپ سینکھیا دے دیں گے، کچلا دے دیں گے، اس کو آپ شنگرف دے دیں گے، اس کو آپ پارا دے دیں گے، تو اس مریض کا بیڑا غرق ہوگا۔ اگر اس کو کوئی ہلکی سی مردانہ قوت کی نشانی باقی بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ میں یقین کریں اپنے 35 سال کے تجربات و مشاہدات کے بعد پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے مریضوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ تشخیص نہیں ہوتی، اور ایسے مریض جو ہیں پھر وہ بیچارے ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ایسے مریضوں کے لیے جو خشک گرم مزاج میں مبتلا ہوں، ان کے لیے ایک بہت ہی آسان، بہت ہی سستا، کیونکہ مردانہ قوت کے حوالے سے جو اچھی ادویات ہیں وہ ہزاروں لاکھوں روپے میں جاتی ہیں، تو اس لیے اس حوالے سے یہ سستا ترین نسخہ ہے
تو یہ نسخہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو بنائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ استعمال کریں تو ایسے لوگ جو خشک گرم مزاج کی وجہ سے قوت با کی کمی کا شکار ہیں، نمردی میں مبتلا ہیں، ذوف با ہے، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، صورت انزال میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلے کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ خشک گرم مزاج میں یا خشک سرد مزاج میں مردانہ قوت عروج پر ہوتی ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ وہ وقت گزر گیا۔ آج کے اس دور میں یہ مسائل ان مزاجوں میں حد سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں، اور میرا روز مرہ کا یہی مشاہدہ ہے۔ اب اکثر جو کم تعلیم یافتہ، ان پڑھ یا بہت ہی ایسے سمجھ لے کہ جو جعلی قسم کے صرف کتابی حکیم بن کے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اب ان کو جب ایسی بات کرتے ہیں تو وہ چھلانگے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جی دیکھیں جی کتابوں میں یہ لکھا ہے، آپ یہ بیان کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ان کا چونکہ پریکٹیکلی نہیں ہوتا، تجربہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اصل کام تو یہ مشہور محاورہ بھی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، دوسرا کرے تو ٹھینگا لاگے۔ تو یہ محاورہ بھی اسی لیے ہے کہ جو مولوی ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، جو وکیل ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، جو طبیب ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جن کا نالج بالکل نہیں ہوتا، صرف وہ ایک دو کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو حکیم سمجھنے لگتے ہیں، ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ اٹھائیں گے۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے موسلی سفید انڈین لینی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی اچھی موسلی سفید لے لیں۔ یہ آپ نے لے کے اس کو ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا آپ نے دیسی گھی میں ہلکا سا بھوننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسگند ناگوری، اسگند ناگوری ایک مشہور دعا ہے، صاف ستھری لینی ہے اعلیٰ کوالٹی کی، وہ بھی لے کے اس کو بھی ہلکا سا دیسی گھی میں بھون لے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دونوں چیزیں آپ نے 5 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سالب مصری، سالب مصری مارکیٹ میں میں نے کم از کم 4 قسم کی دیکھی ہے، نقلی اور اصلی میں واضح فرق ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ نقلی جو ہے وہ سالب مصری بیچ رہے ہوتے ہیں۔ پاپڑ منڈی لاہور میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ سمجھدار ہیں وہ خود دیکھ بھال کر یہ میڈیسن خریدیں، اصلی سالب مصری لینی ہے اور اعلیٰ کوالٹی کی لینی ہے، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینی ہے۔ سالب پنجا، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ مغز بنولا، جس کو مغز پمبا دانہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ مغز بادام، مغز بادام جو ہے یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ مغز چلغوزہ، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اب 1 تولہ آپ نے خالص زعفران لینا ہے۔ زعفران خالص لیں، اعلیٰ کوالٹی کا لیں۔ مختلف قسم کے زعفران جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یا تو آپ زرنامہ زعفران اس نسخہ میں ڈالیں، زرنامہ کے بعد سپر نگین جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا زعفران ہے، تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، لیکن سپر نگین بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ سب سے بہتر ہے سپر نگین ڈالیں۔ اگر سپر نگین زعفران نہیں ملتا تو پھر زرنامہ ڈالیں۔ زرنامہ بھی اگر کہیں سے بالکل نہیں ملتا تو پھر کائنات زعفران اچھی کوالٹی کا آپ جو ہے، یا مونگرا، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ پھر آخر میں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان تمام ادویات کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ صبح اور شام خالی پیٹ، کھانا کھانے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے یا ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 گلاس دودھ لے کے، 1 گلاس دودھ لے لیں اور اس میں گرم دودھ میں اس دوائی 1 چمچ کو حل کر دیں، تھوڑا سا میٹھا ڈال لیں۔ اس کے بعد اس کو 5-10 منٹ کے لیے پڑا رہنے دے کہ ٹمپریچر ذرا دودھ کا نارمل ہو جائے۔ اتنی دیر میں یہ ادویات تھوڑی سی دودھ میں پھول جائیں گی۔ ان کو اچھی طرح حل کر کے جب دودھ پینے کے قابل ہو جائے تو آپ نے صبح و شام خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ اس کو ریگولر 2-3 ماہ تک استعمال کرنا ہے۔
خشک گرم مزاج کی وجہ سے ہونے والے جتنے مسائل ہیں مردانہ، ٹائمنگ کی کمی ہے، مردانہ قوت کی کمی ہے، نفس میں سکڑاؤ کی کیفیت ہے، مادہ منویہ میں پتلا پن ہے، جراثیمی کمی ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخہ سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھے کہ ایسے مریض جو ہیں ان کو ہر قسم کی کھٹی چیزیں، بڑا گوشت، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، اس طرح کی تمام جو عضلاتی غذائیں ہیں بند کرا دیں۔ ایسے مریض کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹا گوشت بکرے کا کھلائیں، زیتون کا تیل، زیتون کا استعمال کرائیں، کھجور استعمال کروائیں، بادام استعمال کروائیں، پستہ استعمال کروائیں۔ اس طرح کی جو مقویات ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور ساتھ دو دیسی گھی، دودھ اور دیسی گھی استعمال کروائیں، زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن آئل جو ہے وہ استعمال کروائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے سر سے لے کے پاؤں تک مریض طاقت پکڑے گا، اور اس کا جو ہے تمام تر مردانہ نظام جو ہے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو کر مردانہ قوت بحال ہو جائے گی۔ جو بہت زیادہ پرانے مریض ہیں وہ اپنے قریبی کسی اچھے اور قابل معالج کے مشورے سے اس دوائی کے ساتھ اگر کوئی اور دوائی بھی استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔